جب اسلامی اعتبار سے 1000 پورا ہوا، ہم 1400 میں۔ جلال الدین اکبر بادشاہ، کیونکہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو اپنی سیٹ پر بادشاہ پر بڑا نام ہوتا ہے۔ بادشاہ اس وقت بھٹکتے ہیں جب ان کے دربار کے لوگ ان کی خوشامد کرنے لگ جائیں۔ اچھا، عام بندہ خوشامد کرے گا تو معاملہ اور ہے، اگر بظاہر اہل علم اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کی نالائکیوں پہ پردے ڈالنے لگ جائیں، ان کے گناہوں کا تحفظ کرنے لگ جائیں، تو بادشاہ پھر گناہوں کی طرف اور مزید بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جلال الدین اکبر بادشاہ کو ایسے ہی کچھ درباری ملا مل گئے، وہ لباس خضر میں چھپے ہوئے بظاہر اپنے آپ کو عالم کہنے والے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جلال الدین اکبر کے ایک غلط نظریے کو توثیق دی۔ اس نے ایک جاہلانہ تصور پیش کیا اور اس کے پیچھے علماء سو تھے۔ معاشرے کے بگاڑ میں وہی علماء سو ہوتے ہیں جو بظاہر تو مذہب کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، لیکن پس پردہ وہ معاشرے میں انتشار، افتراق اور لوگوں کو باہم لڑانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے ایک جاہلانہ تصور پیش کیا جس کو اس نے وحدت الوجود کا نام دیا۔ توجہ رکھیے گا، حالانکہ جو صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود ہے، جس کو محی الدین ابن عربی نے پیش کیا، یہ موضوع تو اتنا طویل ہے، فجر کی اذانیں ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگا، اور میں اس پہ پورے شربت سے بات کر سکتا ہوں۔ جو اصل نظریہ وحدت الوجود کا ہے، اس کے لیے تو پھر ہمیں اصلی صوفیاء کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو محی الدین ابن عربی کا نام لیا، منصور حلاج جیسی ہستیاں۔ انہوں نے جو وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا تھا وہ تو اپنے مقام پر تھا، وہ تو روحانیت اور تصوف کا ایک اعلیٰ ترین چیپٹر ہے، لیکن یہاں جو پیش کیا جا رہا ہے، جو اکبر بادشاہ نے درباری ملاؤں کے ساتھ مل کر ایک نیا نظریہ پیش کیا، جس کو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہر چیز میں اللہ کا نور ہے، سورج میں بھی اللہ کا نور ہے، درخت بھی اللہ کے نور سے بنا ہے، انسان، پتھر، سب، تو انہوں نے کہا وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے چاہے تو رب کی عبادت کر لو، چاہے جس میں رب کا نور ہے اس کی عبادت کر لو، لہذا چاہو تو تم سجدہ کر لیا کرو، نماز مسجد میں آ کے پڑھو، چاہے تو کسی مورتی یا کسی درخت یا کسی سورج یا آگ کے سامنے بھی سجدہ کر لو، اس لیے کہ اس میں بھی رب کا نور موجود ہے۔ نہ اس طرح کا ایک تخیل پیش کیا۔ میں لفظ بے لفظ نہیں بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہاں کوئی اسکالر تو نہیں، آپ عوام میں ہیں، آپ کی مینٹیلٹی پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک جاہلانہ تصور تھا کہ چاہے تو اللہ کی بات کر لو، چاہے تو درخت کی بات کر لو، کیونکہ درخت بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ وحدت الوجود کا ایک جاہلانہ تصور پیش کر کے عین ذات کا تصور رکھا۔ اس نے کہا لہذا یہ عین ذات ہے۔ حضرت مجدد پاک اس وقت کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ جو علماء دین ہوتے ہیں ان کو ظاہری علم کے ساتھ ساتھ ان کو طریقت اور باطنی علم بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں فرمایا ایک علم شریعت ہے اور دوسرا علم حقیقت ہے۔ حقیقت کا جو علم ہوتا ہے اصل میں وہ باطنی امور کا علم ہے۔ داتا صاحب نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، فرماتے ہیں ایک ہے علم من اللہ، دوسرا ہے علم مع اللہ، اور تیسرا علم باللہ۔ حضرت داتا صاحب کی اگر آپ نے ARY پر آخری تقریب سنی ہو تو اس میں میرا یہی خطاب تھا، اس مبارک کی آخری تقریب میں علم کی 3 اقسام تھی جس پہ داتا صاحب نے گفتگو کی، اس کو میں آسان انداز میں سمجھا دوں۔ یعنی داتا صاحب فرماتے ہیں جو علم من اللہ ہے وہ شریعت کا علم ہے، جو علم مع اللہ ہے وہ طریقت کا علم ہے، جو علم باللہ ہے وہ علم تام ہے جو اللہ نبیوں اور رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو 3 کیٹیگری میں اس کو تقسیم کیا ہے۔
اب اس مقام پر جو بظاہر علم کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا جنہوں نے بظاہر الفاظ کی منہ شکافیوں سے بات کرنا سیکھی، انہوں نے الفاظ ہی کی منہ شکافیوں سے نظریہ وحدت الوجود کا اپنے پیٹ سے نکال کے پیش کر دیا، جس سے گمراہی پھیلی۔ لوگوں نے ایک میوچل ریلیجن تخلیق کر دیا، ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ والا مذہب بنا دیا، جس میں عیسائیت، ہندو مت، مسلمان، سکھ مت سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ اسی بنیاد پر اس نے ایک نئے اکبری دین کو متعارف کروایا۔ تاریخ میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اس پر پھر مجدد پاک کھڑے ہوئے۔ جو عالم برحق ہوتے ہیں وہ عالم شریعت بھی ہوتے ہیں، عالم طریقت بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو شریعت کے بعد طریقت اور طریقت کے بعد معرفت اور معرفت کے بعد حقیقت کا علم عطا فرماتا ہے۔ حضرت مجدد پاک ان میں شامل ہیں، چونکہ آپ دوسرے ہزار کے مجدد ہیں۔ آپ فاروقی تھے، حضرت فاروق اعظم کا خون آپ کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ آپ کھڑے ہوئے اور حق بات کو بلند کیا۔ آپ نے ان کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود پیش کیا، جس کو آسان انداز میں یوں سمجھاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، درخت ہیں، سورج ہیں، جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں، یہ ساری اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں، یہ اللہ کے ہونے کی گواہ ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی کریشن ہے، یہ جتنی بھی کائنات کی تخلیقات ہے، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کو حضرت مولانا روم نے اپنا فلسفہ بنایا۔ فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کے ہونے کی گواہ ہیں، شاہد ہیں، لہذا یہ عین ذات نہیں بلکہ غیر ذات ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو عین ذات سمجھ کے اللہ کی طرح ان کے سامنے سجدے کرنا شروع ہو جاؤ۔ یہ حضرت مجدد پاک کی فکر ہے۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی۔ بظاہر آپ کو اس وقت سخت تکالیف کا اٹھانا پڑا، گوالیار کے قلعے میں بند ہو گئے، جیل کاٹی، قید و بند کی صحبتوں میں رہے، لیکن وہاں بھی بیٹھ کر آپ حق بات کو پہنچاتے رہے۔ جب بھی کبھی موقع ملے ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں۔ ہم سرہند شریف تو نہیں جا سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے قریب غازی آباد میں چٹی مسجد ہے جہاں حضرت مجدد پاک نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ بالکل قریب، آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ غازی آباد قریب ہے، یہ سائیکل موٹر سائیکل میں چلتے۔ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے ہیں چٹی مسجد۔ اور پھر آپ کو جب موقع ملے تو میانی شریف میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں بچوں کے جو استاد ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں وہ یہاں موجود ہیں، حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر دیا۔ پھر اگر وقت ملے تو یونیورسٹی کے پیچھے حضرت عیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ تو ہمارے قریب ہیں، اللہ والوں کی تربت پہ حاضر تھے۔ علامہ اقبال جس وقت روحانی تقیّد سے گزرتے ہیں تو جب مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اقبال لاہور سے چل کے سرہند گئے، آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاہور پر۔ علامہ اقبال مجدد پاک کی قبر پہ گئے، فرماتے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اللہ تعالیٰ نے کو خبردار کہ وہ کھڑے ہو گئے آپ کی خاطر۔ آپ کے مکتوبات شریف کو پڑھیے، آپ نے حقانیت کی تصویر ہمارے دلوں میں ایسی منتقل کی کہ اولیاء کرام کا جو حقیقی تصور تھا، جو اولیاء کرام کی حقیقی تعلیمات تھی، وہ حضرت مجدد پاک کے طرف سے ہم تک منتقل ہوئی ہیں۔ آج کچھ لوگ اولیاء کرام کے مخالف اس لیے ہوئے کہ وہ کچھ بہروپیوں کو ولی سمجھتے ہیں، کچھ علماء کرام سے متنفر ہوئے حالانکہ وہ ملاؤں کو عالم سمجھتے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بہروپیہ ہے اور وہ جبہ پہن کے اپنے آپ کو کہتا ہے میں ولی ہوں تو ظاہر بات ہے وہ بہروپیہ ہے۔
لیکن اس سے اصل اولیاء کرام کی تعلیمات سے ہمیں برگشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والے وہ ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جاتا ہے، جن کے قریب بیٹھے چند لمحے کی صحبت کے بعد اٹھیں، آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ایسے چھلکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نشانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو علماء حق کے قریب بیٹھنا چاہیے، دوسرا اولیاء اور صوفیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ حضرت داتا صاحب ہمارے دل میں حاضر ہیں، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخرکار کامیاب ہوئے۔ جلال الدین اکبر بادشاہ مر گیا، پھر جہانگیر آیا اس کا بیٹا، آخرکار آپ کی بارگاہ میں توبہ اس نے کی۔ آپ نے کہا ساری مسجدیں جو شہید ہوئے دوبارہ تعمیر کیے جائیں۔ اسلام کے دوبارہ سے تمام علامت شاعر کو بحال کیا گیا، اور اس طرح وقت نے دیکھا کہ جہانگیر بادشاہ مجدد الافسانی کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر پڑھتا نظر آتا ہے۔ یہ مجددانہ کوششیں ہوتی ہیں، اور لیکن علم کی اشاعت کے لیے بہت سے زیادہ حکمتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل کچھ عوام ہے جو علماء کی حکمت عملی کو بغیر سوچے سمجھے ڈیزائن شروع کر دیتے ہیں۔ عالم بہت دور کی سوچ رہا ہوتا ہے، آپ ابھی یہاں کی سوچ رہے ہیں، عالم اگلے والے بھی 10 سے 20 سال پلان کر کے سوچتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کے دین کو کیسے پھیلانا ہے۔ اس لیے اس کی حکمت کو ان کے پاس بیٹھ کے ضرور سیکھیں، ان کی حکمت کو بغیر جانے ہوئے اس پہ تنقید کا نشانہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مجدد پاک کی جو خوبصورت تربیت تھی، آپ نے اس وقت کے تناظر کے مطابق اعلان حق کو بلند کیا، باوجود آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ سوچ رہے تھے، جہاں تک آپ کی نظر تھی اللہ نے وہ وقت پھر دوبارہ لا کر پوری دنیا میں بتا دیا۔ یہی وہ مجدد ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دین کو لوگوں کے دلوں میں تر و تازہ کر دیا۔ اس لیے وقت کے تناظر کے ساتھ ساتھ لوگ اگرچہ نئی چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن دین وہی ہوگا جو 1400 سال پہلے۔ حضرت خواجہ قمر الدین شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ دین 1400 سال پرانا ہے، یہ آج کے دور کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ آپ نے فرمایا سورج اس سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ اگر سورج اپنی کرنیں زمین پہ اتنا پرانا ہو کے دے سکتا ہے تو رب کعبہ کی قسم رسول اللہ کا دین بھی پوری دنیا میں اپنی کرنیں بکھیر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور سرکار کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ قیامت کی صبح تک میرے اور آپ کے آقا کی شریعت کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ اس میں ختم نبوت کا بھی آپ کو اندازہ ہوا، اور یہی وہ مجددانہ فکر تھی جو حضرت شیخ احمد سرحدی فاروقی المعروف مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کی عظمت کے لیے 4 دانگ عالم کے اندر پھیلا۔ گرامی قدرات، یہ تو تھے دوسرے 1000 کے مجدد، جب 1000 سال سرکار کے ہو گئے پھر آئے۔ اب آئیے پچھلے صدی کے مجدد جو 100 سال پہلے اس بر صغیر کے اندر بہت سے فتنے اٹھے۔ ایک طرف مرزا قادیانی تھا جو اپنے نبوت کا اعلان کر رہا تھا، ایک طرف وہ لوگ تھے جو اس کے سہولت کار بنے ہوئے تھے۔ کسی نے تحریر الناس کے اندر نعوذ باللہ لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا، نقل کو نمبر اس طرح کے جملے لکھے۔ قرآن کے تراجم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا باب بولا۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور ہستی کو بیدار کیا جو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی محبت رسول کی وارفتگی کے عالم میں جب کلام کرتے ہیں تو پوری دنیا عش عش کر اٹھتی ہے کہ یہ کلام کسی عاشق صادق کا ہے۔ جب پتہ کریں تو لگتا یہی ہے کہ یہ مجدد دوران حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں، یعنی جنت کے باغ کی جو بلبل ہے نا، اعلیٰ حضرت حدیث نعمت کے لیے کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ دنیا میں بڑے بڑے شاعر آئے لیکن ایسا تخیل کوئی بھی پیش نہ کر سکا۔
اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شاعری کے اندر ایک مصرے میں چار باتوں کو ذکر کیا. ہمارے آقا کے حسن کی جب بات آئی نا تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار کا حسن کیسا ہے؟ فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. فرمایا مصر کے اندر عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں چھری سے کاٹ ڈالی، لیکن وہ جان یعنی کہ پتہ نہیں تھا. حسن یوسف پہ کٹی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھل اٹھایا، چھری رکھی، کاٹنے لگے تو زلیخا نے کہا یوسف سے کہ آ جاؤ. جب وہ آئے تو اب پتہ نہیں چلا کہ پھل کٹ رہا ہے کہ چمڑا کٹ رہا ہے، انگلیاں کٹ گئی. لیکن وہاں وہ انگلیاں کاٹنے کے لیے چھری نہیں بیٹھی تھی بلکہ پھل کاٹنے کے لیے بیٹھی تھی. اعلیٰ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ تو انگلیاں کاٹ رہی تھی اور انجانے میں یا جانتے ہوئے رسول اللہ کے نام پر غالب الدین شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. پیارے آقا یہ بھی آتے ہیں. اکتوبر آ رہا ہے، 31 اکتوبر کو غالب الدین شہید آپ کا اس مبارک ہے. ہمیں ڈٹ کے منانا چاہیے. ویسے عاشق صادق علامہ اقبال کہتے ہیں اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے. اس پہ اقبال بھی فخر کرے. اس کے اوپر بڑی بڑی ہستیاں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں، سید دیدار علی شاہ صاحب محدث اکبری جیسی ہستیاں ان کی قسمت پہ رشک کریں. اور پھر ادب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے. بڑے بڑے لوگ علماء اس دور میں آئے اب بھی ہیں. ادب آپ کو اعلیٰ حضرت سے ملے گا. ایک شخص نے نعت لکھی اعلیٰ حضرت کے دور میں گنبد خضرا کے سامنے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. تو وہ درخت بڑے خوبصورت لگتے تھے. اکثر آپ پرانی تصویر دیکھیں نا تو گنبد خضرا کے سامنے کھجور کے درخت لگے بڑے پیارے. تو لوگ درختوں کی تعریف کیا کرتے تھے کہ کتنے پیارے درخت ہیں جو گنبد خضرا کے ساتھ. تو ایک شاعر نے شاعری میں کہا کہ اے لوگو وہاں جا کے درخت نہ دیکھا کرو بلکہ گنبد کی خوبصورتی دیکھا کرو. اس نے اپنے لفظوں میں کہا کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. یعنی اس نے کہا کہ درخت کی کیا ویلیو ہے سرکار کے گنبد کے سامنے. کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اب اس نے یہ تخیل جو پیش کیا یہ مناسب نہیں ہے. اس نے سرکار کے گنبد کو کہا یہ لیلا کا خیمہ ہے اور درخت کو مجنو کہا. اعلیٰ فرماتے نہیں، یہ مقام رسالت مآب کی تشبیہ درست نہیں ہے. شاعر اکثر استعارتاً بات کر لیتے ہیں، کسی کے ہونٹ کو پکڑیاں بنا دیا، یہ ان کی تخیل ہے. لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں یہ کیا تخیل ہے کہ سرکار کا جو گنبد ہے وہ خیمہ لیلا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا آپ نے کہہ دیا کہ جیسے جو مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے؟ فرمایا نہیں، اس کو چینج کرو اور یوں رکھو کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. فرمایا جیسے فرشتے عرش مولا کے سامنے ایسے کھڑے ہیں، فرمایا یہ درخت بھی سرکار کے گنبد کے سامنے ایسے کھڑے ہیں. ادب یہاں سے ملتا ہے آپ باقی دنیا کی کسی جگہ سے نہیں. میں نے بڑے بڑے شاعروں کو پڑھا، خدا کی قسم کو تخیل نہیں ملا. مثلا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کرے تو کیا کرے گا؟ مثلا اگر آپ سرکار کے ہونٹوں کو تخیل میں گلاب کی پکڑیاں کہیں گے تو گلاب کی پکڑیوں کی کیا اوقات ہے ہمارے آقا کے ہونٹ کے سامنے؟ یعنی کوئی تخیل نہیں ملتا. کیا خوبصورت کیا کہیں گے؟ مثلا آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے یہ میری جان ہے. اس سے زیادہ کیا؟ آپ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کہیں گے یہ میری جان ہے. لیکن یہاں بھی نہیں بات ختم ہوتی. پھر میرے علی شاہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، کہتے نہیں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. پھر بھی کہتے ہیں نہیں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. پھر بھی کہتے ہیں نہیں جس شان تو شان سب بڑی ہے اور میں ساری شانیں ان سے بنی ہیں. یعنی تخیل ہی نہیں ہے. میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ لے کے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کے بعد آپ ذرا غور کیجیے گا. یعنی کہ کوئی اپنے محبوب کا حسن جب بیان کرے تو وہ کسی کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہے، کوئی استعارہ یوز کرتا ہے.
کوئی پرسونیفیکیشن کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ کائنات میں کون سی چیز ہے جس کو ہمارے آقا کے حسن سے کمپیئر کیا جا سکے؟ ہے وہی نہیں ہے نا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا کمال لکھا، عرض کرتے ہیں تاب رات سحر گرد بیابان عرب۔ پیارے آقا سحری کے وقت جو آسمان پر سفیدی ہمیں نظر آتی ہے، پیارے آقا وہ اتنی خوبصورت جو سفیدی ہے، تاب رات سحر، سحری کے وقت کی تابانیاں، گرد بیابان عرب، مدینہ کے گلیوں کی دھول اڑے تو اس دھول کے اوپر جانے سے سحری کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا کے حسن کی تو بڑی بات ہے۔ آلت فرماتے ہیں تاب رات سحر گرد بیابان عرب۔ پیارے آقا آپ کے گلی کی گرد و غبار اڑتے ہیں تو سحری کی روشنی بن جاتی ہے۔ اب دوسری چیز، اکثر شاعر اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں چاند کیا ہے ہمارے آقا کے نام؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں غازۂ روح قمر دود چراغان عرب۔ پیارے آقا یہ جو چاند کے گرد چاندنی کا حالہ ہے، یہ جو چاند کی چاندنی کی خوبصورتی ہے، یہ مدینہ شریف کے چراغ جلنے سے جو دھواں اڑتا ہے، وہ دھواں چاند اپنے منہ پہ ملتا ہے تو اس پہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ غازۂ روح قمر دود چراغان عرب، عرب کے چراغوں کا دھواں اڑے تو پھر چاند کی چاندنی بنتی ہے۔ جس محبوب کے شہر کے چراغ کا دھواں چاند منہ پہ مل کے روشن ہو جائے، اس محبوب کی اپنی نورانیت کا کیا مقام ہوگا؟ وہاں تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں نے ایسے نہیں کہا یہ عشق ملے گا تو یہیں سے ملے گا، محبت ملے گی تو اعلیٰ حضرت سے ملے گی، ورنہ کہیں سے نہیں۔ یہی محبتیں ہمارے دلوں میں اعلیٰ حضرت نے کوٹ کوٹ کے ڈال دی، اس لیے ہم ہر گھڑی ہر جگہ اعلیٰ حضرت کی محبتوں کا پیغام بھی سناتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کر دیا اور آپ علیہ السلام سے محبتوں کا حق ادا کیا۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں آج ہم نے دو مجددین پہ بات کی، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد دوران، مجدد